بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا قرآن میں 2 جگہوں پہ ذکر ہے، اور جو ذکر ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے اور آیت کا: اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب نیکوں میں سے تھے، یعنی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس سورہ انبیاء کی آیات نمبر 85 سے 86 میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیات نمبر 44 اور 45 میں بھی ذکر ہے، اور وہ اس طرح ہے: اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ان کے لیے عمدہ مقام ہے۔ ان 2 جگہوں پر ذکر ہوا ہے، لیکن صرف نام لے کر ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی واقعہ وغیرہ کہیں ذکر نہیں ہوا، نہ قرآن میں نہ احادیث میں۔ آپ حضرت ذوالکفل کے والد حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اور آپ دونوں طرف سے یعنی کہ ماں اور باپ، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ابراہیمی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام بشیر بن ایوب بشر ہے۔ بشر کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت دولت چھوڑی تھی، اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے دولت خرچ فرمائی، اسی طرح حضرت ذوالکفل نے بھی خرچ فرمائی، یعنی یتیموں میں، غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں اور بیواؤں میں خرچ فرماتے تھے۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی سخاوت کی وجہ سے ذوالکفل مشہور ہو گئے، یعنی کفالت کرنے والے۔ اور ایک کفل کا ایک مطلب حصہ والا بھی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا اپنے تمام بھائیوں میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت میں حصہ دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے باقی جو بھائی تھے ان میں سے کسی کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائی سوائے آپ کے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 70 انبیاء علیہ السلام کی کفالت کی، اور تفسیر جلالین میں ہے کہ 100 انبیاء علیہ السلام کے مختلف اوقات میں کفالت کی اور انہیں قتل ہونے سے بچایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے دکھ کے بیچ میں ایک چادر تھے، یعنی کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک چادر کا کام کرتے تھے۔ آپ روزانہ 100 رکعات پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ارض روم کی طرف بھیجا گیا، یعنی شام کی طرف۔ آپ علیہ السلام کا ذکر بہترین لوگوں میں ہوا، صابرین میں ہوا، صالحین میں ہوا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک رائے کے مطابق آپ علیہ السلام نیک اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ قرآن حکیم میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 صورتوں میں ہے، سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں، اور صرف نام کی حد تک ذکر ہے۔ جن آیات میں ذکر ہے ان کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نہ قرآن حکیم میں اور نہ تورات میں کہیں بھی مزید کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور تابعی مجاہد سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے۔ وہ قصہ اس طرح ہے کہ یسع علیہ السلام جو کہ اسرائیلی نبی تھے، بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا کہ کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہو جو میرا قائم مقام ہو اور مجھے اطمینان ہو جائے۔ فرمایا میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ نمبر 1، دن بھر روزہ رکھے۔ نمبر 2، شب کو یاد الہی میں
مصروف رہیں۔ نمبر 3، اور کبھی غصہ نہ کریں۔ یہ سن کر حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس خدمت کے لیے کہ میں حاضر ہوں۔ علیشہ نے پوچھا علیہ السلام نے، کیا یہ عمل کر سکو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک۔ دوسرے دن حضرت یشع علیہ السلام نے پھر اپنی بات دہرائی اور آپ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ میں تینوں شرائط پوری کروں گا۔ تو حضرت یشع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ شیطان نے یہ دیکھ کر اپنے ماتحت شیطانوں سے کہا، ایسی صورت پیدا کرو کہ یہ اپنی بات کو پورا نہ کر سکے۔ چھوٹے شیطانوں نے پوری کوشش کی پر ناکام رہے، تو ابلیس نے کہا یہ کام میں خود انجام دوں گا۔ حضرت یشع کے خلیفہ کا معمول یہ تھا، یعنی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ صرف دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے، باقی وقت عبادات اور لوگوں کے معاملات نمٹانے میں گزارتے۔ ایک دن ابلیس اسی وقت ایک بوڑھے فقیر کی شکل میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، مطلب اس وقت جب کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا آرام کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا، دوپہر کے بعد۔ خلیفہ باہر آئے، یعنی حضرت ذوالکفل باہر آئے تو ابلیس نے کہا میری قوم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اتنی لمبی بات کی کہ قیلولہ کا یا آرام کا وقت گزر گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا اس وقت تم جاؤ اور شام کی مجلس میں آنا، تمہاری داد رسی یعنی مدد کی جائے گی۔ پر وہ شام کو نہ آیا۔ خلیفہ نے مجلس برخاست کر دی۔ صبح کی مجلس میں خلیفہ نے مجلس میں پھر نظر دوڑائی کہ شاید اس وقت آیا ہو، پر وہ نہ آیا، اور عین آرام کے وقت وہ پھر آ گیا اور کہا میں نے قوم سے ذکر کیا۔ آرام کے وقت پھر آ گیا اور کہا میں نے قوم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہارا حق دے دیں گے، تم ہماری شکایت نہ کرو۔ پر آپ کی مجلس ختم ہونے پر وہ مکر گئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ شام کی مجلس میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی، پر وہ پھر نہ آیا۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی ہو میں ملاقات نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام شدید تھکے ہوئے تھے، آپ کو پچھلے 2 دنوں سے آرام نہ مل پایا تھا۔ جو ہی آپ لیٹے وہ پھر آ دھمکا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے جواب دیا گیا کہ خلیفہ کا حکم ہے، آج دروازہ نہیں کھلے گا۔ ابلیس نے پھر جھوٹ بولا کہ خلیفہ نے مجھے بلایا تھا اس لیے دروازہ کھول دو، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ گھر والوں کو بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ بوڑھا فقیر اندر موجود ہے اور خلیفہ کے دروازے پر دستخط دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پر جب دروازہ پر نظر پڑی تو وہ بند تھا اور بوڑھا آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ تب آپ نے پہچانا یہ تو کمبخت شیطان ہے، ابلیس ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن تو ابلیس ہے۔ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں، میں نے اپنے چیلوں کی ناکامی کے بعد خود آپ کو غصہ دلانا چاہا، پر میں ناکام ہو گیا آپ کو غصہ دلانے پر اور وعدہ توڑوانے پر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کا نام دیا۔ آپ علیہ السلام کو شرائط پوری کرنے پر یہ نام دیا گیا۔ اس واقعہ کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے۔ صرف یہی واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جیل کاٹی، اور وہ اس وجہ سے کاٹی کہ ایک شخص کے ضامن بنے اور اس کی وجہ سے آپ کو جیل کاٹنی پڑی۔ اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق بھی مختلف رائے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ایران میں ہے،
عراق میں ہے، شام میں ہے یا فلسطین میں ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ فلسطین زیادہ مناسب لگتا ہے کہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے۔ یہاں پر آپ کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں، ان لوگوں میں ضرور کیجئے جنہوں نے یہ قصہ نہ سنا ہو، اور نوجوانوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو قرآن سے رغبت ہو اور ان کے قرآن کے بارے میں علم میں اضافہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔